اپنی قبر کو عید بنانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں جس کو امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کے اندر روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2042 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو عید مت بناؤ، وصلوا علی، اور مجھ پر تم درود و سلام بھیجا کرو، چاہے جہاں تم رہو مجھ تک تمہارا درود و سلام پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی جس طرح قبرستان میں عبادتیں نہیں ہوتی، نیکیاں نہیں ہوتی، ذکر و اذکار نہیں ہوتا، تلاوت نہیں ہوتا، اس طریقے سے تم اپنے گھر کو مت بناؤ کہ مردے کی طرح پڑے رہو، کوئی نیکی نہ ہو، کوئی عبادت نہ ہو۔ اپنے گھروں میں تم سنتیں پڑھا کرو، نوافل پڑھا کرو، ذکر و اذکار کیا کرو، تلاوتیں کیا کرو، تاکہ گھر جو ہے وہ قبرستان نہ بن جائے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، میری قبر کو عید مت بناؤ۔ عید کسے کہتے ہیں؟ کسی خاص دن یا خاص جگہ پر لوگوں کا اکٹھا ہونا اور لوگوں کا خوشی سے وہاں پر جا کر عبادت کی نیت سے اکٹھا ہونا، جمع ہونا، اسی کو عید کہتے ہیں، جو عرس کے معنی میں آتا ہے۔ جو عرس ہے وہی چیز عید ہے کہ عرس میں لوگ خوشی خوشی ایک خاص دن جا کر کے اکٹھا ہوتے ہیں، وہاں عبادتیں کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، نذر و نیاز کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ تو یہی چیز جو ہے وہ عید ہے کہ کسی خاص دن لوگ اکٹھا ہو کر کے، جیسے عید الفطر میں ہوتا ہے، لوگ عید کے دن اکٹھا ہوتے ہیں، نہا دھو کر کے خوشی خوشی اور عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح عید الاضحیٰ میں ہوتا ہے، لوگ نہا دھو کر خوشی خوشی حاضر ہوتے ہیں اور وہاں کر عبادت کرتے ہیں۔ تو سیم وہی چیز عرس میں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو عید مت بناؤ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو عید نہیں آدمی بنا سکتا، وہاں جا کر خوشی نہیں منا سکتا، وہاں جا کر کے آدمی وہاں نماز، ذکر و اذکار، تلاوت نہیں کر سکتا، وہاں جا کر کے فاتحہ اور نذر و نیاز نہیں کر سکتا، تو دنیا میں کون ایسا مائی کا لال ہے جس کی قبر پر جا کر کے آدمی اکٹھا ہو سکتا ہے، جس کی قبر پر جا کر آدمی نذر و نیاز کر سکتا ہے، اور جس کی قبر پر جا کر کے آدمی ذکر و اذکار کر سکتا ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی آدمی ہے؟ اور تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تم میرے اوپر درود و سلام بھیجا کرو، تم چاہے جہاں رہو تمہارا درود و سلام مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس ٹکڑے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی یہاں بیٹھے بیٹھے کہیں بھی رہے، دنیا میں کسی کونے پر رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دے تو اس کا درود فرشتے وہاں اللہ کے رسول تک پہنچا دیتے۔ قبر پر جا کر اکٹھا ہونا، وہاں جا کر میلہ لگانا، اجتماع کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری حدیث جو عرس کے خلاف ہے، اس کو امام احمد نے مسند احمد کے اندر روایت کیا ہے، حدیث نمبر 7358 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا تجعل قبری وثنا لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے۔ یہ دعا کیا ہے؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ تعالیٰ تو میری قبر کو بت مت بننے دینا۔ لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جنہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اس حدیث سے ہمیں 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ میری قبر کو بت مت بننے دینا۔ بت کسے کہتے ہیں؟ جب آدمی بت بناتا ہے تو اس کے ارد گرد جا کر اعتکاف کرتا ہے، وہاں بیٹھتا ہے، وہاں یہ سمجھتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں گی، وہاں میری مصیبتیں دور ہوں گی، مجھے فائدہ حاصل ہوگا، وہاں جا کر کے نذر و نیاز کرتا ہے، وہاں جا کر قربانیاں کرتا ہے، وہاں دعائیں کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے۔ تو اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ میری قبر کو بت مت بننے دینا، کہ لوگ آ کر میرے قبر پر اکٹھا ہوں، وہاں آ کر ذکر و اذکار کریں، وہاں آ کر تلاوتیں کریں، وہاں آ کر نمازیں پڑھیں، وہاں آ کر نذر و نیاز کریں، وہاں آ کر قربانیاں کریں، اور یہ سمجھے کہ یہاں آ کر فائدہ حاصل ہوگا، اور یہ سمجھے یہاں آ کر کے مصیبتیں دور ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ میری قبر کو بت مت بننے دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول بھی کیا، اور اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اس شر سے، اس بدعت سے، اس شرک سے محفوظ رکھا، اور الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر یہ تمام کام نہیں ہوتے ہیں۔ اور دوسرا ٹکڑا جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی کہ اللہ تعالیٰ کی ایسے لوگوں پر لعنت ہو جو انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیتے ہیں۔ مسجد کسے کہتے ہیں؟ جہاں آدمی آ کر عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مصیبت دور کرنے کی التجائیں کرتا ہے۔ وہی کام اگر کوئی آدمی قبرستان پہ جا کے کرے، وہاں جا کے ذکر و اذکار کرے، وہاں دعائیں کرے، وہاں سجدہ کرے، وہاں رکوع کرے، وہاں نمازیں پڑھے، وہاں نوافل ادا کرے، وہاں جا کر نذر و نیاز کرے، وہاں جا کے قربانی کرے، تو گویا کہ
اس نے قبر کو مسجد بنا لیا، وہاں جا کے سجدہ کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، جو عبادتیں مسجد میں کرنی چاہیے وہ سارے کام جا کر کے وہ قبروں پر کر رہا ہے۔ تو اسی چیز پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، اور کیسے لوگوں پر؟ جو انبیاء کی قبروں کو مسجد بناتے ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کائنات میں انبیاء سے افضل کوئی ذات نہیں، انبیاء سے افضل کوئی انسان نہیں۔ جب انبیاء کی قبروں پر بیٹھنے والوں کو، انبیاء کی قبروں پر ذکر و اذکار کرنے والوں کو، انبیاء کی قبروں پر سجدہ کرنے والوں کو، انبیاء کی قبروں پر رکوع کرنے والوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، تو دنیا کا کون ایسا انسان ہے، کون ایسا بابا ہے، کون ایسا پیر ہے، کون ایسا بزرگ ہے جس کی قبر پر جا کر آدمی بیٹھ سکتا ہے، جس کی قبر پر جا کر آدمی امید لگا سکتا ہے، جس کی قبر پر جا کر آدمی ذکر و اذکار اور نظر و نیاز کر سکتا ہے؟ کیا انبیاء سے افضل کوئی آدمی ہے؟ اور اس حدیث سے ایک بات کا اور رد ہوتا ہے، جو لوگ قبر پرستی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بتوں سے مانگنے سے روکا ہے، کہ بتوں سے مت مانگو، جو اللہ کے علاوہ مانگنے کو منع کیا ہے تو بتوں کے سامنے سجدہ کرنے سے روکا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو بھی بت کہا ہے۔ اگر قبر کے سامنے آدمی سجدہ کرتا ہے، قبر کے سامنے رکوع کرتا ہے، قبر کے سامنے التجائیں کرتا ہے، قبر کے سامنے جا کر کے نظر و نیاز کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے قبر کو بت بنا لیا ہے، کیونکہ عبادت ہی بت بناتی ہے۔ کوئی چیز ظاہر میں بت نہیں ہوتا، بلکہ آدمی کسی چیز کو اس شردھا سے ماننے لگ جائے، اس اعتبار سے اس کو پوجنے لگ جائے، تو گویا کہ وہ چیز اس کے لیے بت بن گئی۔ تو قبر بھی بت ہو جاتی ہے، اس لیے قبروں سے بھی اجتناب کرنا ضروری ہے اور لازم ہے، یہ بھی شرک ہے۔